صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ۔ پروردگار عالم حق بولنے کی، حق سننے کی اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ اب دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، اور نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں آستینوں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ میں اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے موقع عطا فرمایا کہ کچھ گزارشات عرض کروں جس سے مجھے اور میرے مسلمان بھائیوں کو کچھ فائدہ پہنچے، تو میرے توشہ آخرت میں کچھ تھوڑے نیک اعمال کا اضافہ ہو جائے جو کر میرے لیے کام میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور آپ سب بھائیوں کو بھی خدا کا بے انتہا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ایک عظیم موقع ہمیں جمعۃ المبارک میں یہاں جمع ہونے کا عطا فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ ہم جمعہ پر عائد فرض کو پورا کریں بلکہ دین کا کچھ علم حاصل کریں۔ امید ہے کہ دین کا علم ہمارے دلوں اور دماغوں میں اتر جانے کے بعد اللہ رب العزت ضرور ہمیں اس پر عمل کرنے کا موقع عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ اللہ نے فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا ظاہر ہو جاؤں۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، یعنی بالکل شروع کی بات ہے، اس سے پہلے کا ہمیں کوئی علم نہیں، جو علم ہے اس کے بعد کا ہے، اس سے پہلے کا۔ اللہ نے فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا ظاہر ہو جاؤں تو میں نے مخلوق کو تخلیق کیا، یعنی ساری مخلوق کو بنایا۔ الحمدللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں بے انتہا سمجھدار، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ پہلی مخلوق، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر فرمانے کے لیے مخلوق کی تخلیق فرمائی، تو یہ بھی ہمارے لیے فرما دیجئے کہ پہلی مخلوق، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری۔ بہرحال یہ موقع تو نہیں ہے کہ اس پر گفتگو کی جا سکے، لیکن یہاں سے یہ سمجھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کیا رہے ہیں۔ یہ بھی فرمایا جا سکتا ہے کہ میرا نور، یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے فرمایا اے جابر تیرے نبی کا نور، یعنی اس میں کتنی عاجزی، کتنی انکساری، ذرہ برابر کسی قسم کی کوئی بڑائی موجود نہیں ہے، بلکہ کہا تیرے نبی کا نور ہے کہ نہیں۔ یہ ہمارے نبی کا اتنا اعلیٰ مقام ہے اور وہ اتنی عاجزی اور انکساری فرما رہے ہیں۔ تو کتاب طب القرآن میں ایک بزرگ نے لکھا کہ کنز مخفی سے نور رسالت ظاہر ہوا، یعنی جب اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا کہ میں ظاہر ہونا چاہتا ہوں، کہ میں پہچانا جاؤں، تو سب سے پہلے کیا چیز بنائی؟ نور رسالت، یعنی وہ نور جس کا کام پہنچانا ہے۔ رسالت کا مطلب
پیغام کو یا کسی بھی چیز کو پہنچانا، تو نور رسالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ رب العزت نے تخلیق فرما دیا، یہ کنز مخفی سے۔ اب باقی جو کچھ بھی ظاہر ہوا وہ اس نور رسالت کے بعد کی بات ہے، جس کی تفصیل میں فی الحال نہیں جا سکتے، آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ اور ابھی تو مبارک مہینہ آنے والا ہے، الحمدللہ بہاریں آئیں گی پوری دنیا میں اور آپ کے ملک میں خاص طور سے، تو یہ تمام آپ سنتے رہیں گے۔ ظاہر یہ انہوں نے آگے چل کے یہ لکھا کہ دیکھیے ذات ایک اور نام دو، میں تیزی سے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ ایک ذات کا ذاتی نام ایک ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ ذات ایک نام دو۔ یہ ڈاکٹر صاحب نیا پیغام ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب محنت کرتے رہتے ہیں رات اور دن، الحمدللہ ہمارے نبی کے پیغام کو مختلف زبانوں میں مختلف انداز سے، بہت ہی جدید انداز میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ بہت پسندیدہ کام ہے ان کا، اللہ رب العزت ان کو اور ان کے معاونین کو بہت زیادہ برکت عطا فرمایا ہر چیز میں۔ تو یہ آپ کے لیے فرمایا محمد اور احمد دو نام، ذات ایک۔ تو پھر مختصر میں عرض کرتا ہوں، لکھا یہ کہ جب رب تبارک و تعالیٰ سے وہ نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، ہر وہ چیز کی جس کی مخلوق کو ضرورت ہوتی ہے، جب رب سے لے کے چلتے ہیں تو ساری مخلوق ان کی تعریف کر رہی ہوتی ہے، تو وہ محمد ہوتے ہیں۔ ساری مخلوق ان کی، بھائی جس سے ہمیں کچھ ملتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ساری مخلوق تو سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا کون؟ محمد، جس کی سب سے زیادہ تعریف۔ اور یہ نہیں کہا انسان، وہ مجھے بات یاد آتی ہے، دینے والا رب تبارک و تعالیٰ اور بانٹنے والا میں۔ تو آج سمجھ میں آیا کہ صرف انسانوں کو نہیں بلکہ خدا کی مخلوق کو جس جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور پڑتی رہے گی، وہ پہنچانے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب مومنین کی یہاں سے دعائیں، ان کی استغفار، ان کی عبادتیں ہمارے نبی اللہ کی طرف لے کے چلتے ہیں تو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے جاتے ہیں، تو احمد ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے۔ ہم جیسے گنہگاروں کی دعائیں، ہماری استغفار، ہماری محنتیں، ہماری یہ عبادتیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جائے، مگر جب بڑا کوئی جا کے پیش کرے گا تو وہ رد نہیں ہوتی۔ تو ہمارے نبی جب یہاں سے، کیوں آپ کا کام پہنچانا، وہاں سے یہاں پہنچانا، یہاں سے وہاں پہنچانا، یہ تو ہو گئی ہمارے نبی کی شان۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیے کتنی زیادہ وفاداری اور محبت ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے، اور کتنی بھی کرتے رہیں گے یہ حق ادا نہیں ہوگا، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ صرف بات عقیدت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ حقیقت کی بنیاد پر، کہ سارے انبیاء کرام آئے، بات نامکمل رہ گئی، چند ماننے والوں نے مانا، زیادہ تر نے انکار کر دیا، لیکن آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے ناموس کا، آپ کے اسم گرامی کا، آپ کی سیرت کا اور آپ کے معجزات کا ڈنکا ہم دنیا کے ایسے ایسے کونے میں بجتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم اگر پورا زور لگاتے تو وہ نہ پہنچا سکتے، مگر رب نے انتظام فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم بلند کر دیں گے۔ اب بلندی کی بات تو ہم زیادہ جانتے نہیں، بس خالی زمین کی بات جانتے ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں ہم گئے ہیں، ایسا نہیں ہوا کہ وہاں ہمارے نبی کو کوئی نہ جانتا۔ یعنی بعض جگہ ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ایسی جگہ بھی ہم گئے جہاں انہیں نہیں معلوم، لیکن انہیں یہ معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخصیت ایسی گزری ہے۔ ارے بھائی ساری محبتیں ہی حضور کے نام کی ہیں، اور ایک بات میں بتا دوں، ساری عداوتیں بھی حضور کی۔ یہ دنیا میں حق اور باطل، یہ خدا اور شیطان کی جنگ نہیں ہے، یہ ہم سمجھ نہیں، خدا شیطان کہاں خدا سے، اور کہاں خدا سے کوئی جنگ کرتا، یہ ہے حق اور باطل، حق ہمارا نبی، باطل شیطان۔ تو میرے دوستو، سوال کہنے کا یہ ہے کہ شیطان کا کام ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ برطانیہ نے یہ کام کیا، نہیں حضرت، برطانیہ نے نہیں کیا، یہ شیطان نے شروع کیا تھا، پھر بعد میں یہ چلا۔ بہت سارے لوگ، میں جب پوچھتا ہوں نا ڈیوائیڈ اینڈ رول، وہ کہتے ہیں یہ برطانیہ کا کام ہے، میں نے کہا یار تم صرف 150 سال کی کہانی جانتے ہو، اس سے پہلے شیطان سب سے پہلے ہمیں اس سے الگ کرتا ہے جو سب سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والا ہو۔ نہیں،
پہلے قوموں کو الگ کیا جاتا تھا، پھر ملکوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا جانے لگا، پھر انہوں نے کہا نہیں ابھی بھی مفاد حاصل نہیں ہو رہا، پتہ چلا صوبوں کو الگ کرو، اب ہم فلاں 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 فلاں. تو یہ بیماری ہمارے ملکوں میں بھی ہے، ہم سندھی پہلے، پاکستانی بعد میں، مسلمان اس کے بعد. یہ سچی بات ہے، اس میں کوئی اپنے بھائیوں سے سچی بات کرنا کوئی بری بات نہیں. میں پنجاب کا پہلے ہوں، پاکستان کا بعد میں ہوں، اسلام کا تیسرا نمبر آتا ہے. اور اس کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں معاملے، قادری، نقشبندی، چشتی، اس کے بعد سندھی، اس کے بعد بڑھتے چلے، اور پھر اس میں بھی پتہ نہیں کیا کیا تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے. کیونکہ جس نے آپ کے اوپر حکمرانی کرنی ہے اس نے پہلے آپ کو اپنوں سے جدا کرنا. اور معاملہ یہاں تک یہ آ گیا کہ خاندان جدا ہو گئے، پھر خاندانوں میں بہن بھائی جدا ہو گئے، اب میاں بیوی میں بھی جدائی، خیالات نہیں ملتے، پروگرام نہیں ملتی، آرزویں نہیں ملتی، خواہشات نہیں ملتی، وفاداریاں نہیں ملتی، ہے نا سب. اب کیا ہوا کہ جب ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا تو شیطان کی حکمرانی ہم پر مسلط ہو گئی. آج چاروں طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں میرے دوستو، اپنے بھائیوں سے پیار کرنا، ہمیں قریب آنا ہے ایک دوسرے کے. ہمارے نبی نے جتنی محنت کری تھی ایک دوسرے کو قریب لانے میں کی تھی. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لے سکتا کیونکہ جمعے میں لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اور چونکہ سارے لوگ الحمدللہ منہمک ہو کے بیٹھتے ہیں تو بہت قیمتی باتیں کرنے کا یہ موقع ہوتا ہے. میں مختصر مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر یہ آپ نے انشاءاللہ تعالی پکڑ لی اور زندگی میں بات یاد رکھی، انشاءاللہ تعالی شیطان اتنی آسانی سے کامیاب نہیں ہو سکے گا. شیطان کے جو دھوکے ہیں وہ بھی میں ایک دو گنواتا چلے جاؤں گا لگے ہاتھوں، تاکہ یہ کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. لیکن دیکھیے، آپ باپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کون سا ایسا تابعدار بیٹا ہوگا جو اپنے باپ کو خوش نہیں کرنا چاہے گا؟ ہے کوئی تو کھڑا کرے ہاتھ، کوئی نہیں ملے گا. ہر بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ کو خوش کر دوں. تو بہترین اس کی ترکیب یہ ہے کہ باپ کی اولادوں کو خوش کر دے، ہے کہ نہیں؟ بوڑھا باپ پردے کے پیچھے سے جب دو بھائیوں کو پیار میں اور اخلاق سے اور محبت سے گفتگو کرتا دیکھتا ہے نا تو میرے دوستو جوان ہو جاتا ہے. ایک بوڑھا باپ، اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں یا نہ کریں، کریں تو اور بھی اچھا ہے، آپ کے لیے بھی فائدہ ہے. لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے شفقت سے، اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے، اور سارے میری اولادیں ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہیں اور ایک دوسرے پیار کر رہی ہیں، تو باپ راضی ہو جاتا، باپ خوش ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی کون سا ایسا مرید ہے جو پیر کو خوش نہیں کرنا چاہے گا؟ کوئی ہے آپ میں سے جو لوگ مرید ہیں، جو بیٹھ ہوئے میں ہیں، جو شیخ رکھتے ہیں؟ ارے بھائی وہ غلط بھی شیخ رکھتا ہے نا تو اس کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ میرا شیخ راضی ہو جائے، اسی لیے تو شیخ بناتے ہیں اس کو. وہ غلط صحیح کی بات دوسری ہے، ہم آپ کے شیخ کو غلط کہیں، آپ ہمارے شیخ کو غلط کہیں، لیکن جو میرا شیخ ہے غلط ہو یا صحیح میں اسے راضی کرنا چاہتا ہوں. تو بہترین کتابوں میں لکھا ہے آداب المریدین، حضرت ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ 800 سال پہلے فرماتے ہیں کہ تو اس کے مرید کو خوش کر دے. اصلی پیر جب دو مریدوں کو پیار سے گفتگو کرتے ہوئے آداب کے دائرے میں ایک دوسرے کی ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتا دیکھے گا، خوش ہو جائے گا. ہے کہ نہیں؟ بات یہ سمجھ میں آنے والی ہے. زیادہ گہرائی میں ایسی جگہ میں آپ کو لے جاؤں کہ 25 منٹ میں آپ کا بھی واپس آنا مشکل اور میرا بھی واپس آنا مشکل ہے جی. تو بہتر یہ ہے کہ معمولی گفتگو کی جائے جو ذہن تک انشاءاللہ دل و دماغ تک پہنچ جائے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیے ہم اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے بڑی محنت کری. حالانکہ ہم کتنا بھی زور لگا لیں 1% بھی نبی نے جو محنت کری ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. وہ وفاداری ہم اختیار کرنے والے کر گئے. جنہوں نے نبی کے قدموں میں اپنی گردنیں کٹا کے رکھ دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کوئی اور خواہش ہے؟ باقی تفسیر علماء سے پوچھیے گا. اب بندے نے گردن دے دی، شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا، اب اس کی کیا خواہش ہوگی؟ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کوئی اور خواہش ہے؟ تو حضور نے بتایا جواب یہ آ رہا ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے دوبارہ زندگی ملے اور ہم دوبارہ آپ کے قدموں پہ نچھاور کریں. یعنی وہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے اس نبی کے قدموں میں، لیکن وہ حق ادا نہیں ہوا کہ جو اس نبی سے وفاداری کا حق ہے. تو جب نبی کے دو امتی اگر وہ آپس میں بھائی ہوں گے، دوست ہوں گے، ایک ملک ایک قوم کے رہنے والے ہوں گے، کلمہ گو ہوں گے، پیارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوں گے، اہل سنت کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہوگا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آپس میں لڑتے ہوئے دیکھیں گے،
یا وہاں تک خبر پہنچے گی، دونوں صورتیں موجود ہیں اللہ کے کرم سے۔ اس نبی کو اختیار ہے، وہ ڈائریکٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ہم اس قابل نہیں ہوئے تو خبریں پہنچانے کے لیے فرشتے کا انتظام ہے۔ بہرحال یہ عقائد کے مسئلے ہیں، آپ سب گہرائی سنتے رہتے ہیں۔ جب وہاں رپورٹ پہنچے گی تو ایمانداری سے بتاؤ ہمارے نبی کو خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ کسی بھی قیمت پہ نبی کے امتی کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نبی سے ایک چھوٹا سا واقعہ اگر تیزی سے میں آپ کو بتاتا چلوں، کہیں اصل مقصد سے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس سے میں باہر نہ آ جاؤں، چھوٹی سی مثال ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے کہ یہ جو آپ کا تاج محل ہے انڈیا میں، تو وہ انڈیا کا ٹور کرانے کے لیے ایک انگریز انگلینڈ سے گروپ لے کے آتا تھا اور وہ ٹور کراتا تھا انڈیا کا سیر سپاٹے، اور اس میں اپنے پیسے وہ کماتا تھا۔ تو ایک دفعہ جب وہ بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں پہ کہیں جا رہا تھا تو وہ اس کا بٹوا جو ہے وہ گم ہو گیا، یعنی اس نے جب واپس آیا وہ دیکھا بٹوا اس کے پاس نہیں ہے۔ اب اس میں ڈالر پاؤنڈ جو کچھ بھی اس کے پیسے تھے وہ بھی تھے اور کچھ کام کی چیزیں بھی تھیں۔ بہرحال بیچارے نے کافی تلاش کیا، نہیں ملی، بات آئی گئی ہو گئی، وہ صبر کر لیا اس نے، وہ واپس انگلینڈ چلا گیا۔ حسب معمول اگلے سال پھر آیا اور اگلے سال پھر آیا اور پھر وہ اپنا کام کر رہا تھا وہاں پہ۔ جب بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں سے وہ اتر رہا تھا تو جب وہ اپنی گاڑی کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بھیکاری جو بھیک مانگتا ہے وہ بیرنگ کی گاڑیوں میں ریڑھی کے اوپر چلتا ہوا تیزی سے آ رہا ہے، کہہ رہا ہے مسٹر مسٹر مسٹر۔ اب اس سے زیادہ تو انگریزی ہے جی۔ وہ قریب اس نے کہا کہ مسٹر، تو اس نے ایسے منہ کیا کہ لگے میں، کہ لگا ہاں یس۔ قریب آیا، جب وہ قریب آیا تو اس نے وہ بٹوا بھیکاری نے نکال کے اسے دے دیا۔ وہ بٹوے کو بھول بھی چکا، 1 سال ہو گیا، بٹوا بھول بھی چکا، دماغ سے بھی کون یاد رکھتا ہے اتنی ساری چیزیں۔ اس نے بٹوے کو دیکھا، پھر اس کو دیکھا، بڑی حیرانی سے بٹوے کو دیکھا، پھر اسے دیکھا، بٹوا کھولا، اندر پیسے ڈالر پاؤنڈ ایک ایک چیز جیسے رکھی تھی اس کی جیب میں وہ ویسی ہی موجود تھی۔ تیزی سے چلتے ہیں کہ اس نے بڑی حیرانگی کے ساتھ اس سے پوچھا کہ تو بھیکاری ہے، 1 روپیہ بھیک مانگتا ہے، پھر 150 جمع کرتا ہے، یہ تو ہزاروں روپے اس کے اندر تھے، یہ تو نے 1 سال۔ اچھا اس کی فوٹویں وغیرہ بھی تھیں، اس کے ذہن میں یاد تھا کہ بھئی ایسا کوئی آدمی ہے، اس کو مل گیا بندہ، بٹوا تو کھولا اس نے، ایسا نہیں کہ بٹوا بند تھا، تو اس نے بٹوا تو نے کھولا، میرا فوٹو دیکھا، آج تو نے مجھے پہچانا، تو یہ نوٹ اور یہ پاؤنڈ بھی اس کے اندر تھے، تو نے یہ پیسے کیوں نہیں لیے، بٹوا مجھے کیوں واپس کیا؟ کہنے لگے کہ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ آپ کرسچن ہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، تو اس میں کیا خاص بات ہوئی؟ کہا قیامت کے دن اگر آپ کے نبی نے میرے نبی سے یہ سوال کیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی اور میرے ماننے والے کا مال چرایا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں کیا جواب دوں گا؟ میں اپنے نبی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، لہذا روپیہ تو آتا رہے گا جاتا رہے گا۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں بھیکاریوں کی۔ میرے دوستو، آج ہم اور آپ جس انداز سے ایک دوسرے کے، یہ مناسب باتیں نہیں ہیں، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمیں اصلاح اور یہ تبلیغ اور یہ آپس میں پیار محبت، تو یہ نبی کے امتی۔ اب آپ اللہ کے بندوں کو راضی کرنا چاہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہیں تو اللہ کے بندوں کو، باپ کو راضی کرنا ہے اس کی اولاد کو، پیر کو راضی کرنا ہے اس کے مرید کو، نبی کو راضی کرنا ہے امتی کو، اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے بندوں کو۔ اب اگر اس فارمولے پہ عمل کیا جائے گا میرے دوستوں، ہمارے یہاں رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ ہمارے یہاں رحمتیں اور برکتیں نازل نہیں ہیں، ہمارے دل صاف نہیں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر گند بھرا ہوا ہے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک یقیناً کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے، کامیاب ہو گیا وہ جس نے ستھرا کر لیا، ہے نا، کامیاب ہو۔ قد افلح من تزکا، گارنٹیڈ کامیابی اس کے نصیب میں آ گئی جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا ہے۔ اس دل کو ہم نے صاف کر لیا، اللہ رب العزت نے پاکیزہ اپنے آپ کو جس نے کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب باقی ہے اللہ کا ذکر اور نماز اور عبادات، اس کے بعد کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس آیت میں کہ اپنے من کو صاف، نبی بھی فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے کہ جس نے اسے اگر وہ درست ہو گیا تو پورا جسم درست ہو گیا، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا۔ میرے دوستو، بات سمجھنے والی ہے، میں آپ کو اتنی مثال سے سمجھا دوں کہ جب دل صاف ہوگا اس کا اثر کیا ہوگا وہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے بتا دوں۔ جیسے جس کو موقع ملا ہوگا، کوئی گھر سے چلا ہوگا، کوئی نماز 1 گھنٹے پہلے اس نے غسل کیا، تیاری کری، پانی ڈالا، صاف ستھرا اپنے آپ کو کیا، حضرت صاف ستھرا کیا،
آپ دیکھیے حالانکہ ہمارے پاکستان میں پانی کی ذرا کمی ہوتی ہے اور اگر زیادتی بھی ہوتی ہے، لیکن کم سے کم بندہ 5 گیلن میرے حساب سے، تو کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ الگ ہے جن کو اللہ نے بڑا والا وہ شاور دیا ہے، وہ نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خیالات میں گم ہوتے ہیں، اور ٹنوں پانی جو لوگوں کو پینے کو میسر نہیں ہے وہ بالکل اپنے ٹب کے اندر، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے۔ نبی نے فرمایا حلال چیزوں کا حساب ہے، یعنی حرام کے حساب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی ہم یہ سمجھتے بھی ارے یار چوری نہیں کر حساب دینا پڑے گا، نہیں نہیں، چوری کا حساب کس بات کا؟ وہاں فرما رہے حلال کا، چچا جان جو یہ 2 لاکھ روپے حلال کے کما کے لایا اس کا حساب دینا پڑے گا، تم سمجھ رہے ہو حرام کا حساب دینا پڑے گا؟ حرام کا حساب تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے جی، بعضوں کو یہاں دینا پڑتا ہے، بعضوں کو وہاں دینا پڑے گا۔ تو میں بعض دفعہ کہتا ہوں کہ میرے رب جو تکلیفیں مجھے آ رہی ہیں یا تو یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے تو بھی بہتر ہے، تو بھی میں راضی ہوں، اگر میری غلطیوں اور کوتاہیوں کا یہ نتیجہ ہے جو مجھے تکلیف مل رہی ہے تو بھی میں راضی، اور اگر کہیں یہ میرا امتحان ہے تو میں بالکل خوشی سے راضی کہ اتنی سی تکلیف سے میرے درجات میں بلندی ہوگی۔ رب فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے تمہارے ساتھ تکلیفیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے اپنے۔ اور کمال آگے دیکھیے کیا قرآن کریم ہے، ایک دفعہ بندہ اس کو پڑھ لے تو زندگی بھر اس سے دور نہیں جا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے اور کتنا تمہیں معاف فرما دیتا ہوں۔ یہ ہمارے بزرگ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ آپ کو عربی میں ساری تفصیل بتائیں گے، میں تیزی سے آپ کو اردو میں ترجمہ، کہ یہ جتنا کچھ بھی تکلیفیں تمہیں آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، اور کتنا تو رب تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سوچو اگر وہ رب معاف نہ فرمائے تو ہمارا کیا حشر۔ سوچو یہ ہماری معمولی تکلیفیں جو معاف نہیں ہو سکتی کسی مصلحت کی وجہ سے، ان کے لیے جو ہمارے پر مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں جو کہ دراصل خدا کا فیور ہے، اس میں بھی ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے مالک یہیں صفائی ہو رہی ہے، وہاں کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستو، اور درجات کی بلندی کی تو بات بالکل الگ ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ ان تکلیفوں کے اوپر بھی ہم، تو اللہ نے فرمایا کہ دلوں کو صاف کر لو۔ اب آپ اور ہم الحمدللہ صفائی کر کے آئیں تو کم از کم 5 گیلن پانی لے لیجیے، چلیے 5 لوٹے لے لیجیے، 2.5 گیلن اچھا ہوتا ہے پانی، یہ آپ نے اپنے آپ کو صاف۔ اس کے بعد جب باہر تشریف لائے کپڑے بدلے تو آپ نے 2 قطرے عطر کے لگائے حضرت، ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، ہر کوئی جمعے کو عطر سنت بھی ہے، ہم خود استعمال کرتے ہیں، 2 یا 3 قطرے ہے کہ نہیں، اپنی صفائی کے لیے 5 گیلن پانی، اور جب صفائی ہو گئی تو خوشبو کے لیے 2 قطرے۔ اب اس سوال کو میں الٹا کرتا ہوں، اگر وہ 5 گیلن تم نے نہ بہائے ہوتے اپنی صفائی کے لیے، کیا یہ 2 قطرے کام کرتے؟ آپ کو پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے، کوئی فلاسفر یا پی ایچ ڈی ڈاکٹر انجینئر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب 5 گیلن پانی استعمال نہیں کرتے تو پوری بوتل ڈال لیتے، پھر بھی ہم یہ کہتے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا، کوئی چکر ہے۔ تو پتہ چلا صفائی کتنی ضروری ہے۔ بھئی یہی میرا رب چاہتا ہے تو اپنے دل کو صاف کر لے، اپنے دل کو پاک کر لے، ہر قسم کی روحانی بیماریوں کو نکال کے اپنے کلیجے سے پھینک دے، پھر 2 نفل بھی پڑھے گا تو دیکھ کتنا نورانی اور روحانی میں تجھے کر دوں گا، کیونکہ من پاک ہو گیا۔ من جب پاک ہو گیا تو یہ خدا کے سمانے کی جگہ بن گیا، اور جب خدا کے سمانے کی جگہ بن گیا اور خدا اس دل میں سما گیا، میرے دوستو 2 نفل وہ کام کرے گی جو اس گندگی کے ساتھ پوری عمر کی عبادت کام نہیں کر سکتی خدا کے قانون کے مطابق۔ یہ علماء کرام جانتے ہیں مسائل کو اور مسئلوں کو۔ یہ کنویں میں سے کبھی پوچھیے حضرت میرے کنویں میں جو ہے وہ کتا یا گند کوئی بلا ایسی گر گئی ہے اور میں کنویں کو پاک کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کو پورا حساب بتائیں گے، اتنے ڈول نکالیں، اتنے ڈبے نکالیں، اتنا یوں کریں، اتنا رسے سے پانی کھینچیں۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی حضرت میں نے کر لیا لیکن پانی میں سے نہ بدبو گئی اور نہ وہ جراثیم کچھ ہمیں محسوس۔ کہا ارے بے وقوف، پہلے کتا نکالنا تھا پانی میں سے، پہلے فارمولہ یہ تھا کہ اس گندگی کو جو اس کے اندر گری ہے، جس نے اسے ناپاک کر دیا ہے، تو اسے نکال، اور پھر اتنے ڈول نکالے گا تو پورا کیا کروڑوں ٹن کا کنواں یہ 50 گیلن میں صاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر کتا اندر موجود ہے پوری زندگی اس کے اندر سے نکالتے رہو میرے دوستو، لیکن وہ کنواں کوئی مفتی اعظم اور کوئی مفتی چاہے کتنی نذرانہ پیش کر دو آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ کنواں پاک ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی حضرت، تو اس کو پہلے پاک کرنا ہے۔ آؤ میرے دوستو، جب تک ہماری زندگی
جب تک ہمارا ٹائم ہے ہم کوشش کریں کہ یہ دل ہمارا پاک ہو جائے، یہ دل صاف ہو جائے، اس میں ہر قسم کی بیماری، کینہ، حسد، جلن، تکبر، ریا، جتنی روحانی بیماریوں کو آپ جانتے ہیں جو دل میں جنم لیتی ہے، دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کا جاننے والا یا تو آپ ہیں یا خدا ہے، دوسرے لوگ اس کی اصلیت نہیں جانتے۔ آؤ ہم اپنی دلوں کو اللہ رب العزت کی خاطر بالکل صاف کر لیں کہ ہمارے نبی نے جو ہمیں پیغام دیا ہم بالکل ایسے ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنت کتنا بڑا انعام ہے، جانتے ہر آدمی جانتے، رات اور دن ہم جنت کے لیے یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے کچھ سمجھدار لوگ ہیں جو خدا کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ جب خدا راضی ہو گیا تو جنت تو بونس میں ملے گی، ہے جنت تو حضرت وہ تو آئی نا۔ تو خدا کی رضامندی کے لیے عبادت کرو، خدا کی رضامندی کے لیے برائیوں سے بچو، جو کام کرو خدا کی رضامندی کے لیے کرو۔ کوئی تکلیف پہنچاتا ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں کہ خدا کے لیے آپ کی تکلیف، کوئی آپ کو عزت کرتا ہے تو پھولنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی دی ہوئی عزت ہے۔ کوئی دولت آپ نیکی پر خرچ کرتے ہیں، آپ کا کس بات کا ہے کہ تو مالک کا دیا، تو آپ ہر لمحے جو ہے وہ اپنے مالک کی رضامندی میں جب لگے رہیں گے، ہر لمحہ عبادت بنا رہے گا، پھر شیطان آپ پر اور ہم پر حملہ نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، اپنے گلے میں جب اللہ اس کے رسول کا پٹا ڈال لیا، آج مکانوں میں برائے فروخت کا بورڈ لگا دو اور ایک نمبر اس پہ ٹیلی فون کا لکھ دو، 50 کال آئیں گی، 50 ٹیلی فون کال آئیں گے، حضرت میں مکان خریدنا چاہتا ہوں، جو نہیں بھی چاہتا وہ بھی کال کر لے گا کہ دکھائی دو اندر سے، اتنا خوبصورت محل ہے، لیکن اسی کے اوپر لگا دو کہ فروخت ہو چکا۔ اب 100 ٹیلی فون نمبر تم اس پہ لکھو گے، ایک کال بھی نہیں آئے گی، کیونکہ اسے معلوم ہے یہ مکان بک چکا ہے، یہاں وقت ضائع کرنا بیکار ہے۔ آؤ میرے دوستو، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھوں بیچ دو۔ جب ہم نے اسے بیچ دیا تو جب شیطان دیکھے گا کہ اس کے گلے میں اللہ اس کے رسول کا پٹا پڑا ہوا ہے تو وہ ہمیں خریدنے کے چکر میں نہیں لگے گا، اسے پتا ہے یہ بکاؤ مال بک چکا ہے، اب یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ بس یہی محنت ہم نے کرنی ہے، یہی ساری چیز ہم نے کرنی ہے۔ میرے دوستو، آج ہمیں ایک دوسرے، دیکھو اس دنیا میں نہ بادشاہ ہمارا، نہ بادشاہ ہمارا، پہلے ہوتا تھا نا ہمیں معلوم ہے بادشاہ ہے ہمارا، بھائی بڑا پیار کرنے والا ہے، بڑا رعایا کا خیال کرنے والا ہے۔ نہ بادشاہ ہمارا، نہ صدر ہمارا، نہ وزیر اعظم ہمارا، نہ وزیر ہمارا، نہ استاد ہمارا، نہ پیر ہمارا۔ معاملات اتنے گندے آ گئے، حضرت ایمانداری کی بات ہے، نیک لوگ موجود ہیں مگر نہ پیر ہمارا، نہ استاد ہمارا، بلکہ اب آج کل تو ماں باپ بھی اپنے دکھائی نہیں دیتے کہ وہ بیچارے محنت کرتے ہیں لیکن معاملے پھر بھی گڑبڑ ہو جاتے۔ اب بچا کون؟ خدا اور اس کے رسول کے علاوہ۔ تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا ایک راستہ ہے کہ ہم نے اس سے جوڑ لیا۔ وہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں فلانا ٹیلی فون لیجئے، دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں گے اس کا کنیکشن باقی رہے گا۔ اگر آپ نے ٹیڑھا باقا ٹیلی فون لے لیا اور کہیں آپ کسی پرانے علاقے میں پھنس گئے اور کسی مدد کی ضرورت پڑی، یہ نہیں آئے، کیونکہ آپ کا کنیکشن ختم ہو گیا کمپنی سے۔ میرے دوستو، آؤ اللہ اور اس کے رسول سے کنیکشن اتنا مضبوط کر لیں ہم کہ جب دنیا میں کوئی دوست، جب دنیا میں کوئی وفادار ہم تک نہیں پہنچ سکے گا، میرا رب اور اس کا پیارا نبی پہنچ کر ہماری مدد کر دے گا۔ آج ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے۔ اگر ایک جگہ برکت نازل ہو رہی ہوگی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے مکان پہ برکت نازل ہو اور میرا پڑوس اس سے محروم رہ جائے۔ یہ خدا کی برکتیں نہیں ہیں، یہ وہ دولت اور پیسہ نہیں ہے کہ یہ دولت اور پیسہ جو ہے وہ میرے تک محدود رہے گا، بلکہ یہ خدا کی برکت ہے۔ جب یہ مزاروں پر نازل ہوتی ہے، جب یہ بزرگوں کے آستانوں پر نازل ہوتی ہے تو وہاں پہنچنے والے تمام لوگوں کو سیراب کرتی ہے، اور جب آپ میں سے کسی بھائی کے بنگلے یا مکان پر یہ نازل ہوگی تو ایسا نہیں ہو سکتا پڑوس محروم ہو جائے۔ آؤ میرے دوستو، ہر محلے میں 10-12 گھر ایسے بنا دو کہ جس پر خدا اور اس کے رسول کی برکتیں 24 گھنٹے نازل ہوتی رہیں، تاکہ پورے علاقے کے اندر برکتیں نازل ہو جائیں۔ آج ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن خدا ہم سے راضی نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے دل صاف نہیں ہیں۔ ہم اوپر سے مولوی، ہم اوپر سے عالم دین، ہم اوپر سے استاد، ہم اوپر سے صاف ستھرے اور اوپر سے پڑھے اور اوپر سے لکھپتی اور اوپر سے پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اندر ہمارا کتنا گندا ہے۔ آؤ میرے دوستو، عقل مند وہ ہے جو روح نکلنے سے پہلے اپنے من کو صاف کر لے اور اس میں خدا کو بسا لے، کیونکہ خدا کہیں سما نہیں سکتا۔ اس نے فرمایا صرف مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ اتنے عظیم مقام کو کسی قسم کی ذرہ برابر پلیدی اور گندگی ڈالنا یہ خدا کی سب سے زیادہ ناشکری ہے۔ آئیے دعا کریں، اے میرے پروردگار، ہماری زندگی میں تو ہم سے راضی ہو جا،
پہنچا۔ اے میرے مالک تو جانتا ہے تو نہیں ہمیں بنایا ہے، ہم کمزور ہیں، اے میرے مالک ہم کتنی بھی کوشش کر لیں لیکن ہم نیک عمل نہیں کر سکتے، کتنی بھی کوشش کر لیں ہم برائیوں میں ایسے پھنس گئے، ہم اس ویب کے اندر ایسے پھنس گئے، شیطان نے ہم پر ایسا کنٹرول کر لیا ہے کہ بچنا ممکن نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار علاوہ اس کے تو ہمیں توفیق عطا فرما دے، میرے پروردگار تو ہمیں۔ بس ایک آخری جملہ میں کہتا ہوں، چند سیکنڈ باقی ہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ وہ یاد کر لینا، آپ کا بڑا آدمی، آپ کا استاد، آپ کا عالم، آپ کا مولوی صرف یہ جملہ یاد کر لے کہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ وہ انسان کو شیطان بنا دیتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ میں شیطان ہوں۔ اور کمال اس کی طاقت کتنی ہے کہ صرف رب کے علاوہ کہیں پناہ موجود نہیں ہے۔ آؤ میرے رب سے ہم سب مل کر پناہ مانگیں۔ اے میرے پروردگار تو ہمیں شیطان سے نجات دے کر اور ہم پر اپنی رحمت اور برکتوں کا سایہ نازل فرما دے، اور ہمیں اپنا صحیح معنوں میں شکر گزار اور فرما بردار بندہ بنا لے، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام اور فرما بردار امتی بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔